بہت پہلے جب ہر جگہ بادشاہی حکومت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے ایک ملازم سردار سے ناراض ہو گیا اور اسے دربار سے نکال دیا اور حکم دیا کہ تم دن رات اپنے گھر میں پڑے رہو گے، نہ کہیں باہر جا سکتے ہو اور نہ ہی کہیں کام کر سکتے ہو۔ یہ بظاہر معمولی حکم تھا، کیونکہ دن رات گھر میں پڑے رہنا، کچھ کام کاج نہ کرنا اور فارغ وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی ایک ہی جگہ اور ایک ہی قسم کے لوگوں میں رہتے رہتے گھبرا جاتا ہے، وقت کاٹنا دوبر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، وہ سارا دن پڑا رہتا اور کوئی کام نہ کر سکتا تھا۔ سردار بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کے بچوں کے پیٹ بھرنے کا سوال تھا۔ جب وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گا تو بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے وزیر اور شہزادے بلائے۔ سردار کو ایک ترکیب سوجی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے اپنی بیوی کو پڑوس میں ایک قیمتی جوڑا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ پڑوس سے قیمتی جوڑا لے آئی۔ سردار نے قیمتی جوڑا جلدی سے زیب تن کیا اور گھر سے نکل پڑا اور شان سے چلتا ہوا شاہی دربار میں جا پہنچا۔ درباری سمجھے کہ کوئی معزز مہمان ہے، اسے لے جا کر بڑے ادب سے دوسرے بڑے لوگوں کے ساتھ کرسی پر بٹھا دیا۔ سردار گردن اکھڑا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربار شروع ہوا، جشن کی تمام رسمیں ادا کی گئی اور اس کے بعد دسترخوان پر اعلیٰ قسم کے کھانے رکھے گئے۔ سردار نے بھی ہاتھ بڑھا کر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر نظر بچا کر بڑی چالاکی سے سونے کی ایک پلیٹ اپنے لباس میں چھپا لی اور دربار ختم ہوتے ہی وہاں سے 9-2-11 ہو گیا اور گھر آ کر بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ اس کے بعد اس کی بیوی بازار جاتی اور سونے کی رکابی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر فروخت کر کے کچھ رقم لے آتی۔ یوں سردار کی زندگی آرام سے گزرنے لگی اور پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر دربار کے ملازموں نے دیکھا کہ سونے کی ایک پلیٹ کم ہے تو بیچارے بہت گھبرائے اور پلیٹ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بادشاہ نے ان کی حالات دیکھ کر کہا کہ تم سب کیوں پریشان ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ سونے کی پلیٹ غائب ہو گئی ہے اور اب وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ پلیٹ کس نے چرائی ہے۔ اگلے سال پھر جشن ہوا اور دربار مہمانوں سے بھر گیا۔ جشن کے اختتام پر مہمانوں کو کھانا دیا گیا۔ سردار اس موقع پر بھی موجود تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر اس نے نظر بچا کر بڑے اطمینان سے ایک سونے کی پلیٹ اپنے لباس میں چھپا لی۔ دربار ختم ہوا تو مہمان جانے لگے تو سردار بھی محل کے دروازے سے باہر نکلنے لگا کہ اچانک بادشاہ سامنے آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت سٹ پٹایا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ پچھلے سال کی پلیٹ شاید ختم ہو گئی، جو تم ایک اور پلیٹ لے جانا چاہتے ہو۔ یہ سنتے ہی سردار کے ہوش اڑ گئے اور خوف کے مارے کانپنے لگا۔ آخرکار بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا، حضور کے حکم کی تعمیل میں مجھے میرے گھر میں بند کر دیا گیا تھا۔ کئی مہینوں تک پریشان اور تنگ دست رہا، آخر مجبور ہو کر یہ نازیبا حرکت کی۔ حضور مجھے معاف کر دے۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اچھا، ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری ملازمت بھی بحال کر دی۔ غلطی ہماری ہی تھی، ہم نے حکم ہی ایسا دیا تھا کہ آدمی بھوک اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر چوری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم تمہیں گھر میں قید نہ کرواتے تو شاید تم ایسی حرکت کبھی نہ کرتے۔ جاؤ، اب ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ چوری بہرحال بری حرکت ہے۔ بادشاہ اور سردار دونوں نے غلطی کی تھی، دونوں نے اپنی اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ایک دوسرے کا آئندہ کے لیے عبرت حاصل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر سردار نے کبھی چوری نہ کی اور نہ بادشاہ نے کبھی کسی کو ایسی سزا دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو
تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. شکریہ.